وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 7واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن حکیم کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اللہ کی صفت علم کا بیان بھی ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وما تکون فی شأن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ اس میں سے کچھ قرآن پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور نہ تم اے لوگوں کو یہ عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر التفات اللہ کا کہ نبی ہر حال میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کہا گیا کہ تمہارے تمام اعمال پر اللہ خود گواہ ہے، کوئی عمل بھی بندہ کر رہا ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لیکن ان اعمال میں سے خاص طور پر تلاوت قرآن کا ذکر الگ کیا گیا۔ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر اس شخص کے لیے بشارت ہے قرآن حکیم کی جو تلاوت کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ اعمال کے مقابلے میں اس کو علیحدہ سے بیان فرمایا۔ اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نوٹ فرمائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 کی روشنی میں ہم نے سمجھا تھا قرآن کی تلاوت کے اصل معنی ہے اس کی پیروی کرنا، تو اس نیت سے پڑھنا کہ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ اصل تلاوت ہے، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ سمجھنے کا ثواب یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا سمجھ لینا یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھتے ہوئے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کی صفت علم کا بیان آ رہا ہے۔ فلسفیوں میں یہ گمراہی موجود رہی ہے تاریخ میں کہ اللہ نے کائنات پیدا تو کر دی ہے، لیکن اس کائنات میں جو جزیات ہیں اللہ ان کو نہیں جانتا، اور رسول جیسے شخص نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کل کو تو جانتا ہے، لیکن جو چیزیں جز میں ہیں، جزیات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ ان کو نہیں جانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر بھی شے غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ، نہ اس سے کوئی چھوٹی شے، وَلَا أَكْبَرَ، نہ اس سے کوئی بڑی شے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ کے علم قدیم میں یہ بات پہلے سے ہے، لوح محفوظ میں ہر بات موجود ہے، اللہ ایک ایک ذرے کا جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اب یہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے انسان کو مستقبل کے حوالے سے، غم ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ تو یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو گزشتہ زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا،
اور مستقبل کے حوالے سے کوئی خوف اس لیے نہیں ہوگا کہ جب اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی تو اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب اللہ کے دوستوں کی دو صفات قرآن نے یہاں بیان کی۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان وہ کہ جو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے، جس کا تقاضا آیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کرو، جس کا نتیجہ پھر عمل میں آتا ہے۔ اس کو یہاں فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ انہی متقین کا بیان ہے سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں، ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ان کی صفات کا بیان ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ہر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہی متقین کا ذکر آیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں، نیکی کی حقیقت وہاں بیان کی تھی۔ ایمان بھی رکھتے ہیں، انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ان میں ہے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کا موقع ہے اس میں بھی صبر کرتے ہیں۔ مزید متقین کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں پھر اللہ کے راستے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہم نے ذکر پڑھا سورہ آل عمران آیت 146 میں، کتنے ہی اللہ والوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ تو اولیاء اللہ کا یہ تصور قرآن ہمیں دیتا ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے والے ہوں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہوں، اور اس محنت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں، یہ رخ ہے اللہ والوں کا۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کے لیے اللہ کے انعامات کا ذکر ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ نوٹ فرمائیے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ ایک طرف اللہ کا متقی بندہ بھی بنے گا اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ بھی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور مزید انہوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بلوث خدمت کا جذبہ رکھتا ہو۔ لوگوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو اللہ کے دین کی طرف لایا جائے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ تسلی دی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مخالفین مخالفت کر رہے ہیں، دین کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ اس پر غمگین نہ ہوں، عزت کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں؟ اب جواب دیا گیا، ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وان هم الا یخرصون، اور وہ قیاس آرائیہ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی وحی کے خلاف عمل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، بس قیاس آرائیہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے دوسروں کو، من مانی باتیں اختیار کر رہے ہیں، لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے جو حق آیا یہ دلیل پر مبنی ہے، اللہ کے علم کامل پر مبنی ہے، اسی میں ہدایت اور اسی میں بھلائی ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا فرمایا کہ اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، مراد ہے کہ اس میں کام کاج کرو۔ یہ ہے فطری ترتیب جو اللہ نے عطا فرمائی، رات سونے کے لیے، دن کام کاج کے لیے۔ رات کی 4 گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں
دن کی 10 گھنٹے کی نیند بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور دن میں جو انسان کی ایفیشنسی ہے وہ ایفیشنسی رات میں برقرار نہیں رہتی۔ یہ قدرت کا نظام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انہی میں اس رات دن کے نظام میں اللہ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ کون ہے جو دن کے بعد رات طاری فرما دیتا ہے؟ سکون سے انسان سو جاتا ہے۔ کون انسان کے بھی سوئچ کو گویا آف کر دیتا ہے اور اس روشنی کے سوئچ کو بھی گویا آف کر دیتا ہے؟ کون ہے پھر رات کی تاریکی کے بعد دن کو نمودار کر رہا ہے تاکہ تم کام کاج کر سکو؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ مشرکین کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اہل کتاب کا معاملہ یہ رہا، سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ہم پڑھ چکے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو بیٹوں کی کوئی حاجت نہیں، اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے اس کے بدلے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اب رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9، ان دو رکوعوں میں انباء الرسل کا ذکر ہے، رسولوں کے حالات۔ اولین میں سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور بعد والوں میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ حالات اس لیے بیان کیے گئے کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، حق کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو عبرت دلائی جائے کہ اگر تم بھی اڑے رہے حق کی مخالفت پر تو دیکھ لو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ تو اب رکوع نمبر 8 میں نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کرنا گراں ہے، بھاری ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمہاری مخالفت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس تم اور تمہارے شریک اپنا کام مقرر کر لیں۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہیں اپنے کام پر کوئی شبہ بھی باقی نہ رہے۔ ثم قضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ ہے نوح علیہ السلام جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے حق بیان کر رہے ہیں مخالفین کے سامنے، اور کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو، میرا توکل اللہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہی نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ یہ ہے رسولوں کی صداقت کی دلیل، وہ دنیا نہیں مانگتے لوگوں سے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ کے حوالے ہے۔ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی یہی ہے کہ جب وہ دین کی دعوت کا کام کریں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، تو دنیا ان کے پیش نظر نہ ہو، لوگوں سے کچھ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کے اوپر ہمارا اجر ہے، وہی عطا فرمائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوا، تو ان لوگوں نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے انہیں بچا لیا اور انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، یعنی کہ جو کشتی میں بچا لیے گئے ان سے بعد میں نسل چلی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ نوٹ فرمائی کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی
سورہ ہود میں۔ اس کے بعد تمام رسولوں کا مجموعی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان لوگوں کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، تو ایسا نہ ہوا کہ وہ لوگ ایمان لاتے۔ بما كذبوا به من قبل، اس بات پر جس سے وہ اس سے قبل جھٹلا چکے تھے، یعنی لوگوں نے گزشتہ لوگوں کی طرح جھٹلانے ہی کی روش اختیار کی۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ نوٹ فرمائی کہ سورۃ الاعراف میں ہم نے رسولوں کے حالات پڑھے تھے، وہاں 6 رسولوں کا تذکرہ تفصیل سے آیا تھا، جو مزید آئے گا انشاءاللہ سورہ ہود میں۔ یہاں نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر آیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات تفصیلاً آ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون وملئہ بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے متعلق جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام حق ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، اللہ کی نشانیاں پیش کر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو پیش کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں واقعی کیا تم جادو کہتے ہو؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہر دور میں انکار کرنے والوں نے یہی دلیل پیش کی، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، باپ دادا تو کچھ اور کیا کرتے تھے۔ یہی شے ہے جو لوگوں کو اکثر لے ڈوبی ہے تاریخ میں، اور حق سے اس نے دور کر دیا۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس ہر علم رکھنے والا جادوگر لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ابھی اسے باطل فرما دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو نہیں سنوارتا۔ یہ تفسیر ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، مقابلہ ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تھے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے حکم سے حق ثابت فرما دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرمین کتنا ہی ناپسند کریں۔ اس کے بعد 9واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان جاری ہے، مزید یہ کہ بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے، اور آل فرعون کے غرق کر دیے جانے کا بیان ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، سو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی مگر ان کی قوم کے چند نوجوانوں نے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، اس خوف کی وجہ سے کہ فرعون اور اس کے سردار کہ کہیں وہ انہیں آفت میں نہ ڈال دیں، وہ انہیں کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ تو نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق فرعون کے سامنے پیش کی، ایک اللہ کی توحید اس کے سامنے پیش کی، اس نے ماننے سے انکار کیا۔ اب بات واضح تھی کہ فرعون اقدام کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، میں ان کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب تحریک کا گویا کہ اعلان کر دیا، جو کہ فرعون کے خلاف چلائی جانی تھی، لیکن ان کی قوم کے اکثر لوگ جو ان کو مانتے تو تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اس تحریک میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، خوف کی وجہ سے فرعون اور اس کے سرداروں کے کہ وہ انہیں آفت میں نہ ڈال دیں، مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس خوف کی وجہ سے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ آگے نہیں بڑھے سوائے چند نوجوانوں کے۔ اب نوٹ کیجئے، جو جوان خون ہوتا ہے اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں ولولہ ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، تو چند نوجوان تھے جو آگے بڑھے، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ ہم اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ کہ جو بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتے ہیں، عمر کا اکثر حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، تو کچھ مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، لیکن جوان خون اس میں مصلحت نہیں ہوتی، اس میں جوش و ولولہ ہوتا ہے اور وہ ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق یہ نوٹ فرمائیے، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب نوجوان تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، جو کہ دعوت حق تھی۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے ان کی قوم کے چند نوجوانوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، وانہ لمن المسرفین، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل یعنی اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو۔ اب یہ ہدایات دے رہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا، بس انہوں نے کہا، بڑی پیاری دعا آ رہی ہے، فقالوا، پس انہوں نے دعا کی، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالمین کی قوم کا تختہ مشق نہ بنا۔ مراد یہ کہ ہمیں ان کے حوالے نہ کر، یہ ہم پر کہیں اتنا ظلم نہ کریں کہ دین کے راستے سے ہمیں ہٹا دیں، یا کہیں ہم پر یہ غالب نہ آ جائیں اور یہ اپنی دانش میں اپنے متعلق سمجھنے لگیں کہ یہ حق پر ہیں۔ اللہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کا تختہ مشق نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ ہے جو دین کے راستے میں مشکلات کے مواقع پر اہل ایمان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہ گھر بنانے سے مراد ہے عبادت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، اجتماعیت کا اہتمام۔ بنی اسرائیل عبادت پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تحریک کا معاملہ ہوا، تو بنی اسرائیل کے ان گھروں کو گرایا، عبادت گاہوں کو گرایا فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے۔ چنانچہ وحی کی جا رہی کہ جہاں بھی تمہارے گھر ہیں انہی گھروں کو گویا کہ اختیار کر لو عبادت گاہ کے طور پر۔ آگے فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی گھروں کو قبلے کے رخ پر بنا لو اور وہیں عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی کہ جو بھی ایمان والے اب اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، ان کے لیے بشارت ہے۔ وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال عطا کیے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ کیا تیرے راستے سے گمراہ کریں لوگوں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اب یہ بد دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ نوٹ کیجئے، اللہ کا رسول شفیق ہوتا ہے لوگوں کے لیے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ، لیکن جب قوم جھٹلانے پر آ جائے جیسے کہ آل فرعون کا معاملہ ہوا، تو پھر نبی وہ دین کی غیرت بھی رکھتے ہیں، پھر وہ بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عذاب کے حوالے سے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی پھر لوگوں پر جو کہ مخالفین ہوتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا کہ فلا یؤمنوا، کہ اللہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، دین کی دعوت میں مضبوط رہو،
حق بیان کرتے رہو، آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ حق بیان کرو، اس میں آگے بڑھتے رہو، اور جو مصائب آئیں اب برداشت کرو اس سے، لیکن ان مخالفین کے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قَالَ آمَنْتُ، اس نے کہا میں ایمان لے آیا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے فرعون کا معاملہ۔ الآن، کیا اب ایمان قبول کرتا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج تیرے بدن کو ہم بچائیں گے، یعنی محفوظ رکھیں گے اس سے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ فرعون کا ذکر یہاں پر آ گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 23، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی قوم نے بنی اسرائیل کو مجبور کر کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس فرعون کو بھی غرق کیا گیا، اس کے لاؤ لشکر کو بھی غرق کر دیا گیا۔ یہ واقعات اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن ابد الآباد کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہر دور کے ظالموں کے لیے، ہر دور کے جابروں کے لیے، ہر دور کے ڈکٹیٹرز کے لیے یہ ڈراوے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس شخص نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب غرق ہو رہا تھا تو بے بسی دیکھیے، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں، اور واضح کر رہے ہیں جس رب کو بنی اسرائیل نے مانا اسے مانتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لے کر آتا ہے۔ اس سے پہلے نافرمانیاں، خدائی کے دعوے، انسانوں پر ظلم اور جبر، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اب خدائی اب جو ہے وہ معافی تلافی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی معافی قبول نہیں ہوتی، اور پھر اللہ نے اعلان کیا کہ تیری اس لاش کو ہم سڑنے نہیں دیں گے، مٹنے نہیں دیں گے، اس کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے۔ نوٹ فرمائیے 1907 میں تحقیق سے بات ثابت ہو چکی کہ اس کی لاش ملی ہے صحرائے سینا کے مغربی ساحل سے، اور اس کی لاش پر نمک کی تہ جمی ہوئی تھی، گویا اللہ نے انتظام فرمایا تھا اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کا۔ یہ آیت مبارکہ بھی قرآن حکیم کی صداقت کی دلیل ہے۔ برسا برس پہلے کا واقعہ، قرآن کے نزول سے بھی سینکڑوں برس پہلے کا واقعہ، اور اللہ نے کہا تھا کہ اس کی لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا، قرآن نے کہا تھا کہ اس کی لاش محفوظ ہوگی۔ 1907 میں جا کے لاش دریافت ہوئی، آج مصر میں بھی موجود ہے۔ دنیا والوں کے لیے یہ شخص عبرت بنا ہوا ہے، ویب سائٹس پر، انٹرنیٹ پر اس کی تصاویر اویلیبل ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ نشان عبرت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں کے لیے بیان کی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ہر دور کے مخالفین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اس طرح کے معاملات جو اللہ نے کیے ان سے عبرت حاصل کرو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس کے بعد 10واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ مشرکین کو دعوت دی گئی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، وارننگز دی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ اللہ کی واضح تعلیمات آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف ہی کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب نوٹ کیجئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔
لیکن عرض کیا جا چکا ہے کہ مکی صورتوں میں خطاب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنایا دوسروں کو جاتا ہے، تو انداز تو یہ کہ اللہ خطاب کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دوسروں کو، خاص طور پر مشرکین کو اور مخالفین کو سنایا جا رہا ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ اس کے بارے میں شک میں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، لیکن مکے میں مدینے سے بھی لوگ آتے تھے اور یہاں سے بھی لوگ وہاں جاتے تھے تجارت کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، تو مدینے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مکے میں کسی شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ گویا مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن میں شک ہے، یا یہ شک ہے کہ اللہ نے کبھی کوئی وحی نازل نہیں کی، تو اہل کتاب موجود ہیں مدینے میں، ان سے جا کے پوچھ لو، اللہ وحی نازل کرتا رہا ہے اپنے رسولوں پر۔ تو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور سنایا دوسروں کو جا رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے پاس حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو وحی نازل ہو رہی، ان سے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی معاملہ اختیار کریں۔ یہ جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جھٹلاتے ہی رہیں گے اور دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو خسارے پہ پڑ جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اشارہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 کی طرف، جس میں اللہ نے اعلان کیا تھا جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک خاص معاملہ ہوا تھا اس قوم کا جو اور کسی بھی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ کے عذاب کے آثار اس قوم نے جب دیکھے تو پوری قوم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا، دور کر دیا۔ یہ واحد مثال ہے تاریخ میں جو قرآن نے بیان کی اس مقام پر۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو وہ ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ مراد ہے کہ عذاب آ جائے اور پھر قوم ایمان قبول کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت جو ہے وہ توفیق نہیں ملتی، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ فرمایا إِلَّا قَوْمَ یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لَمَّا آمَنُوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ان پر سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا۔ اب صرف اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کی دو وجوہات نوٹ فرمائی۔ نمبر ایک، مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ بالفعل عذاب مسلط نہیں کیا گیا تھا ان پر، آثار آ گئے تھے تو یہ ڈر گئے اس کو دیکھ کر، اور فوراً پوری قوم نے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے جانوروں تک کو میدان میں لے گئے اور اللہ کے سامنے گر گئے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی قوم نافرمانی ہی پر اتر آئی تو انہوں نے قوم سے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس حکم کے آنے سے پہلے چلے جانا نبی علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام غیرت دینی کی وجہ سے، کہ یہ اتنی ڈھٹائی پر آ گئے کہ اب تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس غیرت دینی کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے چلے گئے۔ تو یہ گویا ایک کریڈٹ مل گیا قوم کو کہ ان کے رسول علیہ السلام واضح اجازت کے آنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ تو یہ دو وجوہات اللہ نے اس قوم کے حوالے سے بیان فرمائی۔ نوٹ فرمائی کہ یونس علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 800 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 800 برس پہلے کا ہے، گویا آج سے تقریباً 2800 برس پہلے کا یہ معاملہ ہے۔
ان کا مزید بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ الصافات رکوع نمبر 5 میں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ آثار دیکھے قوم نے اور توبہ کر لی پوری قوم نے، اللہ نے عذاب کو دور کر دیا۔ اس میں یہ رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے۔ آج امت مسلمہ بھی طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہے۔ کہیں غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں، کہیں ہم غلام ہیں، کہیں بے روزگاری ہے ہمارے یہاں، کہیں قحط سے ہمارے بھائی انتقال کر رہے ہیں۔ اس طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں۔ مکمل عذاب کا معاملہ تو یقیناً نہیں ہے کہ پوری امت مٹا دی جائے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سب عذاب ہی کی کیفیات ہے۔ بچاؤ کا راستہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اور یہ توبہ کسی دو چار افراد کے کر لینے کا نام نہیں۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی پوری قوم نے توبہ کی تھی، ہمیں بھی یہ توبہ کرنی ہوگی اجتماعی سطح پر۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی بھی بدلنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی پوری زندگی میں، اور اجتماعی سطح پر جو امت کی ذمہ داری وہ ادا کرنی ہوگی کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ہماری اجتماعی توبہ۔ اللہ ہمیں اس سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی طفیل اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور یہ جو مختلف عذاب ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو لوگ زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں، اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو۔ بالجبر اللہ کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا، بالجبر اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20 اور 21 میں، فذکر، اے نبی تذکیر کیجیے یا دہانی کیجیے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں، بالجبر آپ قبول نہیں کرائیے۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے افانت تکرہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو بالجبر اللہ نہیں چاہتا کہ کسی سے قبول کرایا جائے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ نوٹ فرمائیے، طلب و تڑپ تو بندے میں ہونی چاہیے، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری یہ عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو جو بھی ایمان لائے گا اللہ کی توفیق سے لائے گا۔ تو بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے نہیں ممکن، اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ جو کفر کی روش اختیار کر بیٹھے ہیں، اللہ اس کفر میں ان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کتنی نشانی ہے اللہ کی۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نشانیاں اور خبردار کرنے والے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو مانتے نہیں ہیں۔ مراد ہے کہ اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا ہے خبردار کرنے کے لیے، لیکن جن کے اپنے دل میں طلب نہیں ہو ہدایت کی، جذبہ نہ ہو ہدایت کی طرف آنے کا، تو ان کو یہ لاکھ نشانیاں دکھا دی جائیں، لاکھ ان کے سامنے ڈرانے والے خبردار کرنے والے رسول آ جائیں، وہ مان کے نہیں دیں گے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کہ یہ چاہ رہے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جائے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس تم انتظار کرو، اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کی نصرت کا، اپنے رسولوں کی مدد کا۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو بچا لینا۔ یہ ہے اللہ کی بشارت
یہ ہے تسلی ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ وہ عمل کریں اللہ کے دین پر اور اس کے دین کو آگے بڑھائیں اور اس کو پھیلانے کی، اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اہل ایمان کی پشت پناہی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو بچا لینا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع آ رہا ہے، بڑا جامع خطاب ہے اس آخری رکوع میں اور دعوت توحید پیش کی گئی ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید واضح کر دی، میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سب سے پھیر کر دین کے لیے سیدھا کر لیجئے یکسو ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے مت ہو جائیے گا۔ اب نوٹ فرمائیے، خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر ہی کاربند رہیں گے، یکسو ہو کر ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، کبھی بھی یہ تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ گویا دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول حق پر ہیں، توحید پر کاربند ہیں، ہرگز یہ شرک کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اسے نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں بھلائی عطا فرمانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے کامل اختیار کا ذکر ہے۔ وہ اگر تکلیف پہنچائے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے اس کو، یعنی اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر وکیل نہیں، میں بالجبر قبول نہیں کروا سکتا تم سے۔ تو جو قبول کرے گا حق کو اپنے بھلے کے لیے، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اب بڑی اہم ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر وحی کی گئی۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ صبر کی بھی تلقین اور تسلی بھی ہے کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ تسلی ہر دور کے اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ دین کے راستے میں صبر کریں، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔